السلام علیکم۔ آج ہمارے بیچ حضرت مولانا نور الدین شاہل علیوی صاحب ہیں۔ جناب سے کچھ سوال ہم پوچھیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیں۔ خیریت سے ہیں جناب؟ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ جناب آج ہم نے جو ٹاپک رکھے ہیں وہ ہے جنازے کی نماز کیسے پڑھیں، ٹھیک ہے؟ یعنی تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام پھیرنے تک کی جتنی دعائیں ہیں آپ کو بیان کرنا ہے تاکہ ہمارے چینل کے ذریعے سے عوام سیکھ سکیں، ٹھیک ہے؟ اسی لیے دیکھیے سب سے پہلے یہ مسئلہ جاننا ضروری ہے کہ نماز جنازہ یوں تو سرن افضل ہے کہ سری طور پر، یعنی دھیرے دھیرے جس طرح ظہر کی نماز ادا کی جاتی ہے، تکبیرات کے علاوہ دوسری جو دعائیں اور قرات وغیرہ ہیں سب سری طور پر پڑھی جاتی ہے، یعنی دھیرے دھیرے پڑھی جاتی ہے۔ تلاوت قرآن پاک ہوں یا رکوع کی دعائیں ہوں، سجود کی دعائیں ہوں، یہ سب کیا سرن پڑھی جاتی ہے، یعنی دھیرے دھیرے پڑھی جاتی ہے۔ اس طرح افضل ہے کہ آدمی نماز جنازہ پڑھے، لیکن یہ بھی جائز ہے کہ آدمی جہرن نماز جنازہ پڑھائے تاکہ دوسرے لوگ سیکھ سکیں۔ تعلیماً ایسا کرنا جائز ہے نا، باقاعدہ اس کا ثبوت حدیثوں میں ملتا ہے کہ کوئی شخص اگر علم پہنچانے کے لیے، تعلیماً سکھانے کے لیے اگر جہری طور پر اگر نماز جنازہ پڑھاتا ہے تو بالکل ٹھیک ہے، بالکل درست بات ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری بات آپ نے پوچھا نماز جنازہ سے متعلق، تو یہ کوئی مشکل نماز بھی نہیں ہے۔ ہاں لوگ تھوڑے سے بھائی شک و شبہ میں اس لیے پڑھ جاتے ہیں کیونکہ یہ ہر دن نماز نہیں ہوتی نا، اس لیے تو اس کا سادہ اور آسان طریقہ یہ ہے، آپ جان لیں کہ یہ کل 4 تکبیرات پر نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس میں 4 مرتبہ یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اس طرح پڑھی جاتی ہے۔ اسی کو تکبیرات کہتے ہیں، اللہ اکبر کہنا اسی کو کیا کہتے ہیں، تکبیر کہتے ہیں۔ تو یہ کل 4 مرتبہ پڑھی جاتی ہے، اور یہ نماز جنازہ ایسی نماز ہے جس کے اندر رکوع سجود نہیں ہے، صرف کھڑے رہنا قیام کی حالت میں ہی ہے۔ قیام کی حالت میں دعائیں ہیں اور پھر قیام کی حالت میں درود وغیرہ دعائیں پڑھ کر کے سلام پھیرنا ہے۔ اس میں رکوع سجود نہیں ہے۔ وہ کیوں نہیں ہے وہ الگ ٹاپک ہے، پھر کبھی انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ لیکن اب طریقہ کیا ہے، تو طریقہ یہ ہے کہ جب پہلی تکبیر آدمی کہے جیسے اللہ اکبر، تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لوٹ تک اٹھائے اور پھر سینے پر باندھے اور سورہ فاتحہ پڑھے، کیونکہ ہمارا ایمان و عقیدہ ہے اور حدیث رسول سے یہی ثابت ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ الا بفاتحۃ الکتاب۔ کوئی بھی نماز بغیر سورہ فاتحہ کے نہیں ہوتی ہے، چاہے وہ جنازے کی ہو یا دیگر نماز، کوئی بھی نماز لا صلاۃ کہہ دیا جائے تو یعنی ساری نمازیں داخل ہے۔ جس طرح کہ لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں، یعنی تمام معبودان باطلہ معبود ہونے کے اعتبار سے اس کی نفی کر دی گئی، اسی طریقے سے لا صلاۃ یعنی کوئی نماز نہیں۔ اس میں تو جنازے کو خاص نہیں کیا گیا، کوئی بھی نماز کی ایک رکعت بھی نہیں ہوتی ہے بغیر سورہ فاتحہ کے۔ اچھا ہمارے حنفی بھائیوں کی طرف سے یہ اشکال آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ نماز نہیں، یہ دعا ہے۔ تو بھائی دعا کیسے آپ تسلیم کریں گے؟ دعا تو بغیر وضو کے بھی کی جا سکتی ہے، بغیر قبلہ رو ہوئے بھی دعا مانگی جا سکتی ہے، لیکن نماز جنازہ کے لیے آپ کو وضو کرنا شرط ہے نا۔ بغیر وضو کون نماز جنازہ پڑھتا ہے؟ کوئی نہیں پڑھے گا۔ بغیر قبلہ رو ہوئے کون بغیر نماز جنازہ پڑھتا ہے؟ کوئی نہیں پڑھتا۔ لیکن دعا میں ایسا معاملہ نہیں، تو اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے۔ اور محدثین کے یہاں بھی آپ دیکھیں گے تو انہوں نے بھی جو اپنی حدیث کی کتابوں میں جو ابواب قائم کیے، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ باقاعدہ یہ نماز جنازہ ایک نماز ہے، یہ دعا نہیں ہے۔ دعا تو بھائی نماز کو کہہ سکتے ہیں اس طرح سے، لیکن آپ یہ کہہ دیں کہ نماز نہیں یہ ایک دعا ہے، تو یہ کہیں نہ کہیں بھائی اٹکل یا کچھ اس طریقے سے اپنا چھپانے کی، کہتے ہیں نا کوئی چیز جب چھپائی جا رہی ہو تو لوگوں کے سامنے نقلی چیز کو رکھنا پڑتا ہے اصل چھپانے کے لیے، تو ہو سکتا ہے کہ بھائی یہی وجہ ہو، لیکن ایسا کہیں پر بھی نہیں۔ محدثین نے جو باب باندھے وہ یہ صلاۃ الجنائز، اس نے محدثین نے صلاۃ کا لفظ استعمال کیا ہے، جنازے کی نماز۔ تو اس سے بھی صاحب محدثین کے یہاں بھی نماز جنازہ باقاعدہ ایک نماز ہے، ان کے یہاں بھی صرف دعا نہیں سمجھی جاتی ہے۔ اب کیسے پڑھی جائیں گی؟ پہلی تکبیر کہہ کے آدمی سینے پہ ہاتھ باندھے اور سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھے۔ جیسے سورہ فاتحہ مکمل، وہ چاہے تو کسی سورت کو بھی اس میں ملا سکتے ہیں پہلی تکبیر کہنے کے بعد،
قل اللہ احد پڑھ لیں، قل اعوذ برب الفلق، جو آدمی کو آسان ہو، فقرؤوا ما تیسر من القرآن، اللہ تعالیٰ کو جو بندے کو آسان لگے، جو یاد ہو اسے، جو سب سے بہتر طریقے سے پڑھ سکتا ہے وہ سورت آدمی تلاوت کر لے چاہے تو، ورنہ سورہ فاتحہ پر بھی اکتفا کیا جا سکتا ہے۔ پھر دوسری تکبیر کہے گا اللہ اکبر، چاہے تو رفع دین بھی کر سکتا ہے، نہ بھی کرے تو کوئی حرج نہیں، تو دوسری تکبیر کہے، دوسری تکبیر کہتے ہی کہنے کے بعد فوراً درود شریف پڑھے گا، درود شریف، درود ابراہیم، درود ابراہیمی، وہ لوگوں نے جو سیدنا شفیع نبینا مولانا جو بنائے ہیں، لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے درود نہیں پڑھنے، بلکہ وہی درود جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھائے ہیں۔ کون سے درود سکھائے ہیں؟ اور بھی کئی الگ الگ سیغوں میں سکھائے ہیں، وہ سب جائز ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں، ہے نا؟ تو درود ابراہیمی پڑھنی ہے، صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دو تکبیرات ہو گئی۔ اب کیا ہے کہ درود شریف نے پڑھ لی سورہ فاتحہ کے بعد دوسری تکبیر میں، اب پھر آدمی تیسری تکبیر کہے، تیسری تکبیر کے بعد دعائیں پڑھنی ہیں، کئی ایک دعائیں ہیں، ان دعاؤں میں سے کوئی ایک دعا بھی پڑھ لی جائے تو کافی ہے۔ تو نماز جنازہ کی دعاؤں میں جو معروف اور مشہور دعا ہے وہ یہ ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من حییتہ منا فحیی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تذلنا بعدا۔ یہ دعا اور بھی دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے، یہ کہ ان تینوں میں سے، چاروں میں سے جتنی بھی دعائیں ان میں سے کسی ایک کو بھی پڑھا جا سکتا ہے، اس پر اکتفا کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو دعا ہو گئی، بس اب جیسے ہی چوتھی تکبیر ہم اللہ اکبر کہیں گے، اس کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں گے۔ ایک سوال آپ نے شاید پوچھا تھا، وہ مرد اور کہاں کھڑا رہے، ایسا کچھ؟ جی کیا تھا سوال؟ دہرائیں۔ مطلب اگر مرد حضرات رہے ہیں جنازے کے تو امام صاحب مطلب میت اگر ہو مرد تو امام صاحب مطلب کہاں کھڑے ہوں گے، اور عورت اگر ہو تو امام صاحب کہاں کھڑا رہیں گے؟ پہلے دیکھیں، میت جو رکھی جائے گی، میت کا جو سر ہوگا وہ جنوب کی طرف ہوگا، ہے نا، شمال کی طرف، سر شمال کی طرف ہوگا، اور پیر جو ہوگا وہ جنوب کی طرف یعنی دکن کی طرف ہوگا۔ تو جب امام کھڑا ہوگا، اگر جنازہ کسی مرد کا ہے تو ایسی صورت میں امام اس کے سر کے پاس کھڑا ہو کر کے نماز جنازہ پڑھائے گا، لیکن اگر وہی جنازہ کسی عورت کا ہے تو ایسی صورت میں امام صاحب کو بالکل کمر کے پاس یعنی درمیان میں کھڑا ہوگا، سر کے پاس نہ کھڑا ہو کر کے درمیان بیچوں بیچ کھڑا ہوگا اور نماز جنازہ پڑھائے گا۔ امید ہے کہ سوال کا جواب ہوگا۔ ماشاء اللہ، بہت خوب جی، بہت خوب جی، آپ نے بہت ہی بہترین انداز سے ہمارے سوال کے جواب دیے۔ چلو جی، ہمارے چینل کی طرف سے آپ کو ایک تحفہ ہے، قبول کریں جناب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔